فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب کو ایک دفعہ پھر بہت 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 خوش آمدید. اللہ تعالیٰ کا لاکھوں شکر کہ اس نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم ایک سٹیپ اور اپنے علم میں اضافے کی طرف جا رہے ہیں. آج انشاءاللہ بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم اپنی نماز کا سبجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کو نہ صرف یہ کہ ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ پوری نماز کو دیکھیں گے، بلکہ اس کی اہمیت، اس کی ہر وہ چیز جس کے ذریعے ہم اپنی نماز کو ایک کامل عبادت بنا سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں بھی لے کر آئیں گے، تاکہ ہماری وہ عبادت جو ہم دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی تہجد کا عادی ہے تو پھر یقیناً 6 مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو وہ حاضری صرف برائے نام حاضری نہ ہو، بلکہ اس میں ہر قسم کی اللہ تعالیٰ سے ہم خیر بھی سمیٹیں، اور وہ پرسنٹیج کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ترین عبادات میں سے بھی عبادت ہو. دیکھیے، یہ وہ عبادت ہے جو ہم لوگ ہر روز دن میں 5 مرتبہ لازمی کرتے ہیں اگر کوئی نماز کا عادی ہے. باقی تمام عبادات میں بہت سارا گیپ اور ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب ہم نے کرنی ہے، جبکہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو 5 دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ ہماری عبادت ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں میں نماز ہمیں ایک تربیتی پروسیجر کا بھی کام کرتی ہے. نماز ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے، نماز ہمیں پنکچوالٹی سکھاتی ہے، ہم نے وقت کی پابندی کس طرح کرنی ہے، ہم نے ڈسپلن ایک قائم کیسے کرنا ہے، کس لباس میں کس طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر ایک خاص انداز سے پوری عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی وہ پریکٹس ہے جو ہم 5 دفعہ کرتے ہیں، کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے تو ہماری عاجزی اور ہمارا خشوع اور ہماری جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت ہوگی وہ ان 5 نمازوں میں کھڑے ہونے کے مترادف ہے. جس طرح جس قسم کا ہمارا رویہ، ہمارا انداز ان 5 نمازوں میں ہوتا ہے، وہی رویہ قیامت کے دن روز حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو بحیثیت عبادت اس کو امپروو کرنا ہے، بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں ہم نے وہ سب کچھ بھی سیکھ کر اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے؟ ہفتے میں 2 دن یہ کلاس ہوا کرے گی، جمعے والے دن اور ہفتے والے دن۔ ان 2 دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی نماز کا سٹیپ بائی سٹیپ سارا کریں گے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کورس کے سلیبس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، کیونکہ دیکھیں کسی بھی عبادت یا کسی بھی عمل میں، ہماری زندگی کے تمام معاملات میں ہم وہ تبھی کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نیت کے معنی اور اس کی اہمیت وغیرہ کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ سب کیا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ صحیح بخاری دیکھیں تو ہر چیپٹر صحیح بخاری کا جو شروع ہوتا ہے، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہے، چاہے وہ معاملات سے متعلق ہے، چاہے وہ کسی اور چیز سے ہے، امام بخاری نے سب سے پہلے جو ایک حدیث رکھی وہ یہی رکھی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیت بیسیکلی کیا ہے، کس قسم کی نیت کے ساتھ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور نیت میں اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا ریکوائر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم لوگ نماز کا لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھیں گے ڈیٹیل میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ نماز کے قرآن مجید میں اور دیگر کیا نام ہے، کس کس طریقے سے قرآن پاک میں نماز کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ پھر نماز کی فضیلت اور اہمیت دیکھیں گے تاکہ ہمارا شوق بڑھے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائی ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے دنیاوی اور اخروی فائدے کیا ہوں گے، ہمیں کیا کچھ ملنے والا ہے اس ایک عبادت کے تھرو۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ، ہمارے پیغمبر یا وہ تمام انبیاء کرام، وہ اس نماز کی عبادت کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور اس کی اہمیت کیوں کر ہے۔ پھر نماز کے فوائد ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم نمازی بن جاتے ہیں تو پھر اس میں نماز ہمیں کیا کچھ سکھاتی ہے، نماز ہماری آنکھوں کی کس طرح ٹھنڈک بن جاتی ہے، نماز دراصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز کیا ایک ایکسپریشن رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ نہ پڑھنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ نماز کا حسن دیکھیں گے کہ نماز میں کا حسن جو ہے وہ پورے خشوع سے، پوری دل جمعی سے، پوری انٹینشن کے ساتھ نماز پڑھنے کا نام ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ خشوع کیا ہے اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر نماز میں خشوع ہوگا تو اس سے ہمیں کیا بینیفٹس ملنے والے ہیں۔ پھر سترہ، یعنی کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے سامنے جو اس کی کنڈیشن ہے، کوئی چیز رکھنا یا پھر نہ رکھنا، یا پھر ہمارے آگے سے کسی کا گزرنا نہ گزرنا، اور اس طرح کی تمام چیزیں، اس کے بارے میں ہمیں شریعت کیا بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہے کہ عبادت جو ہے اس کی ہم نے دیکھنی ہے کہ معنی اور اس کی قبولیت کی کیا کیا شرائط ہیں۔ پھر نماز کی فرضیت، کہ نماز کب، کیسے اور کیوں کر فرض ہوئی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ باجماعت نماز کی فضیلت، نماز کی کون کون سی شرائط ہیں، وہ کون کون سی شرائط ہیں جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ مریض کی نماز اور اس کی طہارت، کیونکہ آپ دیکھیں نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ پھر چاہے آپ بیمار ہیں، چاہے آپ مصروف ہیں، چاہے آپ سفر پر ہیں، چاہے آپ گھر پر ہیں، چاہے آپ جاب پر ہیں، یا پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی ایمان میں رکھے، یا ہم بستر مرگ پر ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام میں جب بستر مرگ پر تھے تو تھوڑی سی بھی ہوش آنے پر وہ بار بار صرف ایک ہی سوال کرتے تھے، اور ایک ہی فکر ان کو ستائی جاتی تھی، کیا نماز ہو گئی؟ کیا نماز پڑھ لی گئی؟ کیا نماز کا وقت ہو گیا؟
یہ وہ فکر تھی جو ہمارے پیغمبر کو تھی، اور آخری نصیحت جو آپ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہی فرمائی کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا۔ تو آپ خود سوچیں کہ وہ چیز جس کے بارے میں کوئی وصیت کر کے جائے، اور وصیت بھی وہ جو ہمارے پیغمبر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، وہ جن کی سنت پر، جن کے اسوہ پر ہم عمل کرتے ہیں، تو پھر اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ نماز میں کون سے کام جو ہیں وہ نماز کو مکروہ کر دیتے ہیں یا باطل کر دیتے ہیں، یا کون کون سے کام ہیں جو نماز میں کرنا جائز ہیں، ٹھیک ہے، دوران نماز کرنا جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے اس کے بعد کہ نماز کے ممنوع اوقات اور جگہیں کون کون سی ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اوقات، نماز، پانچوں نماز کے اوقات، ان کی ٹائمنگز، اول وقت کو بھی دیکھیں گے اور آخر وقت کو بھی دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ ان دو وقتوں کے درمیان ہم کیسے اور کب کب اپنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم شروع ہو جائیں گے نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط کہ وضو بہت ضروری ہے، یعنی کہ طہارت، وضو، اور اس میں اس کی اہمیت کو دیکھیں گے، اس کا طریقہ کار اور معنی دیکھیں گے، وضو کے بعد کی دعاؤں کو دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ مسح اور تیمم کب کب کیا جا سکتا ہے اور کیسے کر سکتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پھر رکعت، ہر نماز کی کتنی رکعت ہیں، فرض رکعت کتنی ہے، سنتیں کتنی ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کون کون سی ہیں، اور نوافل کون کون سے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ وتر نماز، جو نماز عشاء کا حصہ ہے، اس پہ ہم لوگ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے کہ آیا یہ ایک نفلی نماز ہے تو پھر اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو کس وقت پڑھنا افضل ہے، یا پھر اس کی رکعات کتنی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر نماز پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر نماز کے دوران غلطیاں جب ہو جاتی ہیں تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، وہ کس کس سبب کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور سجدہ سہو میں کیا تلاوت کرنا چاہیے، یہ بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز ہم مسنون نماز کے طریقے کی طرف آ جائیں گے، جس میں ہم دیکھیں گے نیت سب سے پہلے، پھر ہم دیکھیں گے قیام، جس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی دعائے استفتاح جس میں آتا ہے سبحان اللہ بھی، اور اللہم باعدنی بینی و بین الخطایا، جو ہماری ایک آیت، پوری ایک آیت ہے، ایک دعا ہے، اس کو بھی، اور یہاں سے جو سلسلہ کار شروع ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی وہ یہ ہوگا کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ میں طریقہ کار بتاؤں گی، بلکہ اس کے اندر جو اس کے کانٹینٹس ہیں، جو تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا، اور اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مختصر سی تفسیر تو آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں یہ اتر جائے، اور جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو شعوری طور پہ کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، پھر سورہ الفاتحہ، دو کہ ہم سورہ الفاتحہ کو بہت ڈیٹیل سے تفسیر کی کلاس میں کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک شارٹ گلمپس آپ کو، ایک اس کا ہم بالکل سمرائز کر کے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ گو تھرو کر لیں گے، جسٹ ٹو ریفریش آور مائنڈس، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آمین کے اوپر بات ہوگی، کیونکہ اس کے بارے میں بھی کافی ساری باتیں آتی ہیں کہ یہ جہری طور پہ کرنا چاہیے اونچی آواز میں، یا آہستہ کہنا چاہیے، کب کہنا چاہیے اور کب نہیں کہنا چاہیے، یہ سب باتیں دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی قرات، جہاں پر ہم صرف قرات کے نام پر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور اسی کو اپنے اوپر کافی سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی قرات اس میں کس کس طرح کی جا سکتی ہے، اور ہر نماز کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سی نماز میں، فرضوں میں یا سنتوں میں کون کون سی صورتوں کی قرات کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ دوران قرات اگر وسوسے آ رہے ہیں تو اس کے علاج کے لیے کیا کیا جائے،
پھر جب ہم قرات کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے کہ ہمیں قرآن پاک میں حکم ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی آیات پڑھیں تو جب ہمیں ترجمہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کا جواب بھی دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ آیا جب قرات ہم نماز میں کر رہے ہیں تو کیا ہم آیات کا جواب دیں گے؟ اسی طرح اور کچھ تھوڑے سے ڈفرینٹ مسائل قیام ہی کے متعلق۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ رفع یدین، رفع یدین دراصل کیا ہے، اس کے بارے میں اختلاف کیوں ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا پھر یہ سنت ہے یا یہ فرض ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد ہم رکوع دیکھیں گے، رکوع کا پراپر طریقہ دیکھیں گے با تصویر، اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ سبحان ربی العظیم کے علاوہ اور کیا کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کی منیمم اور میکسیمم تعداد کیا ہونی چاہیے، ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 2 رکعت پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ ایک لمبا رکوع کرتے اور ایک لمبا سجدہ کرتے، لمبے سجود کرتے، اس کے طول و عرض کا کیا ہی کہنا، اس کے طول کے حسن کا کیا ہی کہنا، کچھ اس طرح اس کا مفہوم ہے۔ تو یعنی کہ اتنا لمبی سم ٹائم وہ نماز پڑھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ لمبا صرف وہ خاموش کھڑے ہو کر تو نہیں کرتے ہوں گے نا، ڈیفینیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے، وہ سب بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، ہم یاد بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی نمازوں میں بھی لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد رکوع کے بعد جب ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً ہی اللہ اکبر کہہ کر نیچے نہیں جایا جاتا، سمی اللہ لمن حمیدہ کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی آگے کچھ پڑھنے کو ہے، دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے اور اس کے معنی اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اسی طرح سجدے میں دیکھیں گے اہمیت اس کی، فضیلت، اس کا طریقہ، اس کی مقدار، اس کی دعائیں۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں، ایک سجدہ کر کے کہتے ہیں کہ سیدھے ہو کر بیٹھیں، اس طرح کہ آپ کا ایک ایک جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے، تو پھر اس دوران کیا پڑھنا چاہیے وہ بھی دیکھیں گے۔ دوسرا سجدہ اور پھر جلسہ استراحت، یعنی کہ دوسرے جلسے کے بعد جب ہم سیدھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم اٹھنے سے پہلے جو وہاں بیٹھتے ہیں وہ جلسہ استراحت، تو وہ کیا ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھنا، دوسری رکعت کا تشہد، تشہد کے مختلف صیغے، اور پھر ہم دیکھیں گے آگے درود کی اہمیت اور اس کے مسنون الفاظ۔ پھر درود کے بعد کی دعائیں دیکھیں گے، درود کے بعد کون کون سی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پوری کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، یعنی تسلیم جس کو بولتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں گے۔ حالانکہ اگر سنت طریقہ دیکھا جائے تو جہاں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر ہم بے شمار مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، کیونکہ اصل مقبولیت کا ٹائم وہی ہوتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے اور درود کے بعد جو دعائیں ہم مانگتے ہیں وہی اصل پیک مقبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور اسی وقت اگر ہمیں آتی ہوں دعائیں تو ہم عربی ٹیکسٹ میں، اردو میں نہیں کر سکتے کیونکہ ساری نماز عربک میں ہے، تو پھر وہ دعائیں بھی عربک میں ہی ہونی چاہیے، ہم اپنی زبان میں وہ دعائیں نہیں مانگ سکتے۔ پھر اسی طرح آخری تشہد، یعنی وہ اتحیات جس کے بعد ہم اینڈ تک پورا پڑھتے ہیں اور اس میں دعا کی اہمیت، اور پھر سلام کے بعد مصلی پر بیٹھنا، یعنی کہ سلام پھیر دینے کے بعد بھی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی، ایک مومن اس کے بعد بھی مصلی پر بیٹھ کر، جائے نماز پر بیٹھ کر نماز کے بعد کے اذکار کرتا ہے۔ ہم وہ دیکھیں گے کہ ہر نماز کے بعد کے کون سے اذکار ہیں، اور 5 نمازوں کے مخصوص میوچل جو ہیں وہ اذکار کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم مزید دیکھیں گے ڈفرینٹ نمازیں، متفرق ڈفرینٹ قسم کی نمازیں جو ہیں، جس میں نماز تہجد ہے، ٹھیک ہے، پھر صلاۃ الضحیٰ ہے،
یعنی کہ جس کو ہم اشراق کی نماز یا پھر چاش کی نماز کہتے ہیں، وہ والی نماز، پھر نماز استخارہ، صلاۃ التوبہ جو ہم توبہ کے نوافل پڑھتے ہیں، صلاۃ الجمعہ، جمعہ کے اوپر کہ جمعہ کے نماز کی کیا اہمیت ہے، با جماعت جمعہ، اور بہت ساری چیزیں اس میں ہوں گی، پھر نماز جنازہ۔ دیکھیں یہ ہمارے پاکستان میں یہ کانسیپٹ بہت عام ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عورتیں نماز جنازہ نہیں پڑھنے جاتی، نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے الگ سے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کسی جگہ کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ کھلی جگہ پر ایک ہی جگہ پر پڑھائی جاتی ہے نماز جنازہ، اور وہاں پر زیادہ اینوٹیشن نہیں کیجیے پلیز، اس پر زیادہ تر پھر مرد حضرات ہی جا کر نماز، جبکہ آپ اگر مسجد نبوی یا خانہ کعبہ میں جا کر دیکھیں تو ہر نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، اور اس میں مرد اور عورتیں دونوں شرکت کرتے ہیں۔ اور سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ہمارے سب کانٹیننٹ کی عورتیں، یعنی کہ پاک و ہند کی جو عورتیں ہیں، ان کو ہی زیادہ تر نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا ہوتا، اور ہم وہاں پر بالکل، میں اگر ورڈ یوز کروں کہ اواگونوں کی طرح ہم لوگ صرف ارد گرد دائیں بائیں دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی ہم نے اس نماز میں کرنا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ بھی سیکھیں گے۔ پھر نماز قصر یعنی کہ دوران سفر جو نماز ہے اس کا طریقہ اور اس کی رکعت کیا ہے۔ نماز عیدین وہ بھی ہم دیکھیں گے، جانا چاہیے، یہ ایک قسم کا امت پر فرض ہے، مرد اور عورت اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہاں بھی عورتیں بہت کہیں پیچھے ہیں، نماز عیدین پڑھنے نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ پھر نماز استسقاء ہے اصل میں یہ، یعنی کہ وہ بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ وہ نماز ہے، اور اس کی نماز جب بارش لینی ہو، یعنی کہ خشک سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی جیسے کہ آج کل تھا، کل الحمدللہ بارش ہوئی، تو اب انشاءاللہ بہت ساری بیماریاں جسے نجات مل جائے گی ہوگی۔ تو پرانے وقتوں میں صالحین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیشہ نماز، بارش کے لیے بھی نماز پڑھی جاتی تھی، اور کھلے آسمان کے نیچے جا کر باجماعت ادا کی جاتی تھی تاکہ بارش ہو۔ اسی طرح سورج گرہن اور چاند گرہن لگنے پر بھی نمازیں ہیں، اور وہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ یہ تو ایک تعارف تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی باقاعدہ طور پر اپنا آغاز کرتے ہیں اپنے اس کورس کا، اپنے اس آج کے پہلے لیکچر کا، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی نیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیت دراصل کیا ہے۔ یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال، کوئی کسی قسم کا کوشچن، کوئی بات کچھ شیئر کرنا ہو تو پلیز آپ کر سکتے ہیں۔ جی، کوئی بات نہیں کرے گا؟ دیکھیے اگر یہ اس طرح کی خاموشی رہے گی اور اس طرح آپ لوگ بالکل، اور میں صرف بولوں گی اور آپ صرف سنیں گے اور آگے سے کوئی رسپانس نہیں ہوگا، تو میرے پڑھنے اور پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں یقینی طور پہ میں بہت فرسٹریٹ ہو جاتی ہوں، ٹو بی ویری آنیسٹ، جب آپ لوگ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتے اور بالکل سمن بکمن عمیون آپ بالکل اس طرح ہوتے ہیں، تو یہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ پلیز اگر آپ لوگوں نے یہ کورس کرنا ہے اور واقعی اس میں آپ اس چیز میں جان ڈالنا چاہتے ہیں، آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، تو پلیز بولا کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری وعلیکم اپا، میرا السلام۔ مائک نہیں آن ہو رہا تھا، تو الحمدللہ جو آپ نے وہ ساری نماز کی ڈیٹیل بتائی ہے سمجھ آ گئی ہے، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو اگر کوئی پوچھنے والی بات ہوئی تو پوچھ لیں گے۔ بارک اللہ، سمینا جی آپ تو ماشاءاللہ بولتی ہیں، آپ باقی کلاسز میں بھی بولتی ہیں۔ میرا شکوہ ان لوگوں سے ہے جو بالکل خاموش آتے ہیں اور خاموش چلے جاتے ہیں، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کبھی بھی، سوال آدھا علم ہے، ٹھیک ہے، اچھا سوال آدھا علم ہے۔ اگر آپ واقعی علم لینا چاہتے ہیں تو آپ کو سوال و جواب کے ذریعے بھی آپ کو
ضرور آگے آنا چاہیے، علم تبھی پختہ ہوتا ہے۔ آئے سن کے آپ چلے گئے تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں آپ لوگ مطلب پھر کیا کریں گے۔ بہرحال کافی عرصے سے میں یہ بات کہتی آ رہی ہوں، اب تو آلموسٹ 2 سال سے اوپر ہو گیا ہے نا۔ ہم لوگوں نے اس رمضان میں، بلکہ ابھی اسی مہینے میں شبان میں ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا اپنا یہ سلسلہ، جی پورا جی سال ہو گیا ہے، جی لیکن آج تک میری اس بات کو کسی نے بھی سیریس نہیں لیا۔ بہرحال چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سیمسنگ ایس ایم کون ہے؟ پلیز اپنا ری نیم کر لیجئے۔ جی، نیت معنی اور اس کی اہمیت۔ نیت دراصل کیا ہے؟ ہمیں نیت کیوں کرنی چاہیے؟ حدیث مبارکہ ہے، اور صحیح بخاری کی یہ سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یعنی کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، اٹس ناٹ آل اباؤٹ جیسچرز، باڈی فزیکل ایکسرسائز، اٹس اباؤٹ کہ آپ کی سوچ، آپ کا اس کے پیچھے کی نیت کیا ہے، آپ وہ کس کے لیے اور کس مقصد سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جانچتے ہوئے اس کے مطابق آپ کو اجر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ریموٹلی ایک ربوٹ بن کر ہم وضو کر کر جائے نماز پر کھڑے ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ایک نماز کو ادا کرنے کے پیچھے میری، آپ کی اور ہم سب کی نیت کیا ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا ہم اخلاص کے ساتھ آ رہے ہیں، یا پھر نمازی ہونے کا ٹیگ لگوانا چاہتے ہیں، دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں بھی 5 وقت نماز پڑھتی ہوں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انعام 95 میں کہ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا ہے۔ یہ جو نوا ہے نا، نوا، یہ اصل میں جو یہاں پہ یوز بھی ہوا ما نوا، جس کو نیت کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا، یہ دراصل گٹھلی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ گٹھلی، اس کا مطلب ہوتا ہے گٹھلی، اور گٹھلی کیا کرتی ہے؟ گٹھلی کا آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دراصل گٹھلی ہوتی کیا، گٹھلی کرتی کیا ہے۔ تو نیت کے لغوی معنی جو ہے، اس کا مطلب ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا۔ اور اگر ہم اصطلاحی طور پر اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل کا کسی کام کے کرنے پر ٹھوس عزم اور ارادہ کر لینا۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے، انسان کہتا ہے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر یہ سوچ اس کی عقل اور اس کے دل میں، اس کی روح میں پوری طرح گھر کر جاتی ہے، مجھے کرنا ہی ہے، میں کروں گی۔ تو جب یہ سوچ ہوتی ہے نا، تو اسی ایک سوچ کو ہم نیت کا نام دیتے ہیں، اس ارادے کو ہم نیت کا نام دیتے ہیں، کہ جب یہ ہمارے اندر یہ خیال آ گیا اور ہم نے اس کا ایک مصمم، ایک پکا پختہ ارادہ کر لیا، تو وہ ہماری نیت ہے۔ اب وہ ارادہ کس لیے کیا، کس سوچ کے تحت کیا، یہ وہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں 2 ڈیفرنٹ ورڈ ہے نا، ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں نیت کی، اور ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں نوا، گٹھلی، اس کا عربک ٹیکسٹ میں اس کا معنی ہے گٹھلی۔ تو دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ دونوں کے اندر کیا چیز ایسی مشترک ہے کہ عربی میں اس کا معنی نیت بھی لیا، عربی کے جب ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا معنی نیت بھی لیا گیا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گٹھلی زمین میں چھپی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، گٹھلی کو ہم زمین میں دباتے ہیں، جبکہ نیت اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ہمارے دل کے اندر چھپا ہوا ایک ارادہ ہوتا ہے۔ منہ سے ابھی ہم نے کچھ نہیں بولا ہوتا، صرف دل، دماغ اور ہمارے اندر ایک بات چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔
پھر وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے نا؟ اسی لیے کہ جیسے گٹھلی جیسی ہوگی، اگر اچھی نسل کی کوئی گٹھلی ہے، اچھے قسم کے پھل یا اچھی قسم کی سبزی کی، تو ویسا ہی پھل بھی نکلے گا۔ اسی طرح جتنا کوئی اگر اچھا ارادہ ہوگا تو عمل بھی ویسا ہی اچھا اور نیک ہوگا۔ لیکن اگر نیت ہماری اچھی نہیں ہے، نیت ہمارا ارادہ ہی اچھا نہیں ہے کسی کام کے کرنے کے پیچھے، تو پھر وہ عمل بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ سوچا کہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے، یا میں اپنی نماز کے ذریعے فلاں فلاں کو نیچا دکھاؤں گی، اگر میں تہجد اس نیت سے سٹارٹ کرتی ہوں کہ میری تہجد کے ذریعے میں لوگوں پر اپنی دھاک بٹھا لوں گی، میں لوگوں کے آگے بار بار ذکر کروں گی میں تہجد گزار، میں تہجد گزار، تو پھر اس کے پیچھے کیا ہوا؟ میری نیت خراب ہو گئی، میری نیت صرف شہرت کی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایسی نیت کا پھل، ایسی نیت کا اللہ تعالیٰ وہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں۔ نیک عمل تو ہوا، تہجد تو پڑی گئی، تو پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس نیک مقصد، اس نیک عمل کا ریٹرن ہماری نیت کے مطابق اسی دنیا میں ہمیں لوگوں کے درمیان سرکل میں ایک شہرت کے ذریعے دے دیا جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں اس عمل کو گرد بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ آخرت میں اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ آخرت میں اس عمل میں سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ قیامت کے دن ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص، نیک شخص کو وہ بولے گا اللہ تعالیٰ میرے فلاں اور فلاں اعمال مجھے میرے نامہ اعمال میں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ جی میں نے یہ بھی تو کیا تھا، میں نے یہ بھی تو کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ جو کیا تھا، جس مقصد کے لیے کیا تھا، وہ تو تجھے اسی دنیا میں مل گیا۔ آج دیکھیں اگر آپ غیر مسلم جتنے بھی لوگ دیکھیں، کیا ان میں اچھے انسان نہیں ہیں؟ ہے نا؟ ان میں بھی بہت سارے اچھے انسان ہیں، بہت نیک کام کر رہے ہیں، چیریٹیز بھی کرتے ہیں، رحم دل بھی ہیں، ان میں سے بہت سارے دوسروں کے کام آنے والے بھی ہیں، بہت سارے اور بھی کام کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس سب کے پیچھے ان کی نیت جو ہے آخرت کمانے کی نہیں ہے، اس کے پیچھے ان کی نیت ایسی نہیں ہے کہ اس کو یعنی کہ وہ آخرت، اس میں سے آخرت میں اپنا حصہ بنا سکے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو یا تو شہرت کے ذریعے، یا دولت کے ذریعے، یا ناموری کے ذریعے، کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں وہ دے کر ان کا حساب بے باک کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر عمدہ گٹھلی یا بیج ہے تو اس کا پھل بھی عمدہ ہوگا اور اس کا منافع بھی زیادہ آتا ہے۔ اسی طرح اچھی نیت ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا، اور پھر اس کی قدردانی دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک گٹھلی ایک درخت کی روح ہے، اس کی بیس ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اگر گٹھلی یا پنیری نہیں ہوتی تو درخت اگ ہی نہیں سکتا تھا، نہ درخت ہوتا، نہ تنا بنتا، نہ شاخیں آتی، نہ پھل ہوتا۔ اسی طرح اگر نیت ہی نہیں کریں گے تو نہ عمل ہوگا، نہ ہی اس عمل کا کوئی جزا اور سزا ہوگی، اور نہ ہی کچھ اور۔ تو اس لیے ہماری نیت ہمارے اعمال کی روح ہے۔ پھر اسی طرح ہماری جس گٹھلی کے ذریعے گٹھلی پر ایک درخت کی زندگی کا انحصار ہے، ایک بند گٹھلی کے اندر ایک زندگی پوشیدہ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہی اس کو پھاڑ کر تو اس میں سے پھر نکالتے ہیں نا درخت، اور وہ پھر زمین پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، اور پھر باقی آگے کا سارا پروسیس۔ تو اسی طرح ایک نیت پر ہی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ عمل آخرت تک باقی رہے گا، زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، یا نامہ اعمال میں سے نکل جائے گا، اس کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم اب دیکھیں گے، لہٰذا اس سب باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے
کہ جس طرح ایک گٹھلی از آل اباؤٹ اے ٹری، اے پروڈکشن، اور ایک زندگی، اے لائف، اسی طرح ایک نیت جو ہے وہ ایک مومن کی زندگی، اس کے اعمال، اس کی جزا، اس کی آخرت اور اس کی قبولیت، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رشتے کا بہت بڑا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ تو یہاں پر کرنے کا کیا کام ہے کہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے نیت تو کر لیا، نیت میں آخر ہے کیا چیز، ہم کیوں نیت کے بارے میں اتنے کانشیس ہیں، ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیت ہو تو سب کچھ ہے، نیت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کا معیار جو ہے نا، وہ نیت کے ہی ذریعے پرکھا جاتا ہے۔ ایک نیکی جس کو ہم نیکی کا ٹائٹل دیتے ہیں، ایک عمل، بلکہ میں کہوں گی کہ ایک عمل جس کو ہم نیک عمل کا ٹائٹل دیتے ہیں، اس میں سب سے پہلے اور سب سے بیسک جو چیز ہوتی ہے وہ آئے گی کہ اخلاص نیت، یعنی کہ ہماری نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اب وہ اخلاص کیا ہے؟ خلوص للہیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بینہ آیت نمبر 5 میں، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے ایک رخ ہو کر، خالص اسی کی اطاعت کی نیت سے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور یہی محکم دین ہے۔ یعنی کہ ہماری نیت کسی بھی عمل کے پیچھے یہ ہونی چاہیے کہ میں خالص اللہ تعالیٰ کی خوشی، اس کی رضا اور اس کے حکم کی اطاعت کی خاطر کر رہی ہوں۔ جب ہم یہ کریں گے نا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس میں، نماز میں یا آپ کی عبادات میں یا آپ کی چیز میں کتنا زیادہ وہ ایک حسن، ایک خوبصورتی آ جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ مسند احمد کی 10,960 حدیث نمبر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ یہ دیکھنا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، نہ ہی کسی عمل کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کتنا مال خرچ کر دیا اس کے پیچھے۔ اس کی ایک سمپل سی مثال سے اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ فرض کریں ہم لاکھوں روپیہ، اب تو ہے کروڑوں تو نہیں، سوری، لاکھوں روپیہ لگا کر ہم حج کے لیے جاتے ہیں نا، کتنے لاکھ لگ جاتے ہیں، پھر اس سے پہلے کی بھی تیاری، اس کے بعد کا بھی سارا کچھ، اتنا سب کچھ کر کے بھی اگر میری نیت یہ نہیں ہے کہ میں یہ فریضہ حج محض اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر کر رہی ہوں، میں اس کو اپنی عبادات میں سے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ فریضہ ادا کر رہی ہوں، تو پھر یہ میرا لاکھوں روپیہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے کہ میں نے یہ لاکھوں کہاں اور کس طرح خرچ کیا، میں نے کہاں سے مینیج کیا، میں نے کیسے ارینج کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس نیت کے تحت ارینج کیا، کس نیت کے تحت میں نے اس کو خرچ کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر نماز کا کورس بھی کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو نماز ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم کس نیت سے ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں ہم نماز کی، اور ہمیں نماز کیوں پڑھنی چاہیے، کس کے لیے پڑھنی چاہیے اور کس طریقے پڑھنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں آج اور ابھی اپنی نیت کو خالص کرنا ہے
کہ ہماری نماز ایک نیک عمل کے طور پر لکھی جائے، نہ کہ ہماری نماز ہمارے منہ پر نعوذ باللہ اللہم لا تجلی منہم، کہ ہمارے منہ پر مار دی جائے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جو نیکی کا معیار بنتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ ہمارے عمل کی قبولیت کا وہ بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو سنت طریقے کے ذریعے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سنت طریقے کے ذریعے اس کو کریں گے ہم، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوری یہاں پہ اسپیلنگ مسٹیک ہے، نست لکھا ہے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، اتباع سنت۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، البقرہ کی آیہ نمبر 129 ہے کہ اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یعنی کہ جو بھی ہم تک پہنچا شریعت کا، جو بھی طریقہ کار عبادت کے ہمیں بتائے گئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے، لہٰذا انہوں نے جو کچھ کر کر دکھایا اور جیسے جیسے کر کر دکھایا، اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے، اگر ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری، دیکھیں، اخلاص بھی ہو، ٹائم پہ بھی پڑھی جائے، ہر طریقے سے اس کے پورے لوازمات کو پورا کیا جائے، لیکن اگر طریقہ کار ہم اپنا من مانا کرنا چاہیں، ہم کہیں کہ نہیں جی، ہم لوگوں نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھی تھی، کوئی بات نہیں، میں سو کر اٹھوں، میں جب مرضی جاگ کر میں اس وقت پڑھ لوں گی، نماز ہی پڑھنی ہے نا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مخالفت کی، طریقہ کار کی۔ ہم کہیں کہ نہیں، دو فرض کی بجائے میں زیادہ پائز ہوں، میں زیادہ اس کے زیادہ تقوی والی ہوں، میں دو کی بجائے چار پڑھوں گی بھائی۔ کیوں بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا اور کر کے ہی تو دو فرض دیے، دو سنت اور دو فرض۔ ہم اس میں اپنے سے اضافہ نہیں کر سکتے، ہمیں سنت کو پیروی کرنا ہے، ورنہ نہیں مقبول ہے۔ طریقہ کار میں ہم کہیں کہ نہیں، ہم لوگ سجدے میں یہ نہیں، یہ پڑھ لیں گے، نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ قیام ہم ایسے نہیں ایسے کریں گے، ایسے نہیں ہاتھ باندھیں گے ایسے باندھیں گے، سجدہ ایسے نہیں ایسے کریں گے، نہیں کر سکتے، مقبول ہی نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری کی 7280 حدیث ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ اب آپ خود بتا دیں کہ کیا ہم بہت ساری چیزوں میں اس طرح نہیں کرتے؟ اپنی مرضی کی بدعات ایجاد کی ہوئی ہیں، اپنی مرضی کے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں، خالی نماز کی بات نہیں ہے، بہت سارے اور طریقوں میں، بہت ساری اور عبادات میں، بہت سارے اور معاملات میں ہم لوگوں نے اپنی سو کالڈ چیزیں نکالی ہوئی ہیں۔ شبان کا 15 شبان کا روزہ ہے نا، معراج شریف کے روزے ہیں، پھر اس کے علاوہ کنڈے ہیں، عید میلاد النبی منانے کا رواج ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں قرآن اور سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جن کو آپ ہر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہاں سے دلیل لے لیں، تین چیزوں کو آپ غور سے آپ کھنگال لیں۔ اگر آپ کو قرآن پاک میں اس کا حکم مل گیا ہے، اگر وہاں تفصیل نہیں ملی تو حدیث، اوتھینٹک صحیح حدیث سے اگر آپ کو اس کی حجت مل جاتی ہے کہ یہ ہوا، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام نے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ قرون
کہ پہلے 3 سال بہترین سال ہو گئے، اگر اس نے اس دور میں کسی نے وہ اعمال کیے، اس کی پیروی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل قابل قبول ہے، وہ عمل کیا جا سکتا ہے، ہمیں قرآن اور سنت سے دلیل مل گئی۔ لیکن اگر نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کرنے کا کام نہیں ہے، وہیں رک جانا ہے۔ اپنی محنت، اپنی ایفرٹ، اپنا پیسہ، اپنا ٹائم آپ اس چیز میں انویسٹ کریں جس کی دلیل ملتی ہے اور جس کا آپ کو آخرت میں فائدہ بھی ہونا ہے۔ اگر دیکھیں روزہ رکھنے کو آپ رکھ لیں، کیا روزہ رکھنے کے لیے ہمیں سنت سے، صحیح حدیث سے یہ نہیں پتہ چل جاتا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ایام بیعت کے روزے ہیں 13 14 15 کا مہینے میں، وہ ہم رکھ سکتے ہیں؟ پھر کیوں ہم خود سے ایجاد کردہ 15 شبان کا ہی انتظار کر کے ہم نے روزہ رکھنا ہے؟ پھر کیوں ہم نے معراج شریف کا ہی روزہ رکھنا ہے؟ وہ چیزیں جو اگر دلیل سے ثابت نہیں ہے، I'm سوری اگر آپ میں سے کوئی بھی مطلب کہ اس چیز کو نہیں مانتا، لیکن میں آپ لوگوں سے پھر بھی یہ کہوں گی کہ میں آپ سے جو بھی بات کہوں گی قرآن اور سنت کی دلیل کے ساتھ کہوں گی۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ان معاملات سے ریلیٹڈ اگر ہماری زندگی میں جو چیزیں بہت سارے مسلمان گھرانوں میں ہیں، اگر کوئی اس کی ریٹن دلیل قرآن اور سنت سے لا کے میرے سامنے رکھ دے، تو میں اس کام کو کرنا شروع کر دوں گی، اور آپ لوگوں کو بھی یہی نصیحت کروں گی کہ اگر آپ کو دلیل مل گئی ہے تو آج ابھی اسی وقت اس کام کو کرنا شروع کر دیجئے، اگر نہیں ملتی تو پھر نہیں کیجئے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اخلاص نیت کے بارے میں ایک قصہ ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص تھے ابو امامہ باخلی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ بتائیے کہ ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور وہ ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، تو اسے کیا ملے گا؟ سوچیں، ثواب بھی چاہ رہا ہے، شہرت بھی چاہ رہا ہے، تو آپ کا شہرت میں کیا ہو گیا؟ دکھاوا ہو گیا نا۔ اور دیکھیں، جہاد جیسا عمل جو افضل العمل ہے، کہتے ہیں کہ سب سے افضل ترین اعمال میں سے عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، تو اس کے بعد افضل ترین عمل یعنی کہ والدین کی خدمت، اور پھر افضل ترین عمل جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کو کہا گیا۔ اس میں بھی اگر اس نے کہا کہ ثواب اور شہرت دونوں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس شخص نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا، اور تینوں مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس دفعہ پھر اس نے پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے، اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ مقصود ہو، بس ہر طرف سے دھیان ہٹا کر صرف اسی کی طرف دھیان کرنا اور صرف اسی کی عبادات کرنا، یعنی کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے اس کے مطابق اگر آپ کریں گے تو ہی آپ کو ملے گا۔ دیکھیں، اگر ہماری نیت اچھی ہے نا، اگر ہم نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنے سے کریں گے تو ہمارا ہر عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ عبادت بن جائے گا، کوئی بھی عمل، ٹھیک ہے؟ اگر آپ فرض کریں، دیکھیں، نیند ایک بشری تقاضا ہے، ایک بہت ہی بیسک سی ضرورت ہے۔ ہم سونا چاہتے ہیں، ہم سوتے ہیں کیونکہ ہماری باڈی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس سونے میں بھی اگر ہم یہ نیت شامل کر رہے رات کو کہ میں اس لیے سو رہی ہوں کہ صبح تازہ دم اٹھ کر نماز فجر یا پھر اس سے پہلے نماز تہجد یا یہ ادا کروں گی، اس لیے میرے لیے سونا اور اپنے آپ کو فریش کرنا ضروری ہے، تو میرا وہ چند گھنٹے سونا بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے. ایک دفعہ ایک اور ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ابو موسیٰ اشری جو ہیں وہ اپنے ساتھی معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے دو مختلف علاقوں کا ان دونوں کو گورنر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم قرآن کیسے پڑھتے ہو، تمہارے قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو رات کے شروع میں سوتا ہوں اور پھر اپنی نیند کا ایک حصہ پورا کر کے اٹھ جاتا ہوں، اور جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقدر کیا میں اسے پڑھتا ہوں. یعنی جب جاگتا ہوں تو اللہ سے ثواب کی جس ثواب کی وہ امید رکھتے ہیں، سونے کی حالت میں بھی وہ اسی ثواب کے اسی طرح امیدوار رہتے ہیں. تو ان کا وہ عبادت کا کی نیت، اور سونے میں بھی اللہ تعالی سے اس ثواب کا یا اس نیت کا امیدوار ہونا کہ اللہ تعالی مجھے اپنی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ دیں گے موقع کہ میں سو کے اٹھوں اور پھر عبادت کروں. تو یہ دونوں کام ہی کیا ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ثواب کا مستحق ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دونوں کام ہی اجر اور ثواب کے زمرہ میں لکھے گئے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہر عمل جو ہے وہ ہمارا عبادت بن جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. آگے کیا ہے کہ ہمارے جو درجات ہیں اس کی بلندی بھی اسی پر ممکن ہے، اخلاص نیت پر. جتنی نیت خالص ہوتی چلی جائے گی، اتنا ثواب میں، درجات میں ہم اوپر 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 چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے. حضرت عمر جو خطاب رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے، یعنی کہ 24/7 سب میرا عبادت ہو، سب نیک ہو. اور سب ہی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہر عمل کو عبادت بنا لے. تو وہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اس کے لیے صرف یہی دو کرائٹیریا ہے کہ ایک، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کر لیں، اور دوسرا ہر چیز میں آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر وہ عمل آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا. دیکھیں وضو کرنا ایک ہر مسلمان کی زندگی میں، اس کے روزمرہ روٹین میں ایک پریکٹس ہے، ڈیلی پریکٹس ہے نا. وہی وضو اگر ہم رات کو سونے سے پہلے اس نیت سے کر لیتے ہیں کہ یہ میں سنت کی پیروی کر رہی ہوں، تو وہ ساری رات کا سونا عبادت، میرا وہ وضو سنت سمجھ کر کرنا عبادت ہے نا. اور میرا اٹھنے تک میرا اسی وضو کے میں رہنا، کیونکہ وہ ویسے تو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب ہم وضو کر کے سو جاتے ہیں تو ایک قسم کا ہم تمام رات با وضو گزارتے ہیں. تو اس وقت فرشتوں کی بھی رحمت رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص پروٹیکشن بھی رہتی ہے، بیکاز ہم نے اس کو ایک اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا. پھر اسی طرح حضرت عمر کہتے تھے کہ میرے ہر عمل کو اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. یعنی کہ اخلاص کا یہ حال ہو کہ کوئی ایک بھی، ایون ان کا اپنا خیال بھی اس کے اندر شرکت نہ کرے، اس کے اندر حصے دار نہ ہو، اس عمل کے اخلاص میں، اس کے ثواب میں. ٹھیک ہے. پھر کہتے تھے کہ میرا کوئی بھی عمل کسی اور کے لیے نہ ہو، میرے سارے عمل تیرے لیے ہوں. ہمیں کبھی ایسی سوچ آتی ہے کہ سارے کام عبادت ہو جائیں، قیامت کے دن اٹھوں تو سارے کا سارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہو، یا پھر یہ کہ میں اب اللہ تعالیٰ کے رائٹ سائڈ پہ اللہ تعالیٰ کی کھڑی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے رائٹ ہینڈ میں سارا کچھ دے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم یہ سب کچھ اللہ کے لیے اور ایک خاص طریقے سے کریں گے. اور پھر دیکھیں جب اخلاص ہوگا نا، جب قبولیت اعمال ہوگی، جب درجات بلند ہوں گے،
تو اس کی سب سے بڑی ایک خوش کر دینے والی جو بات ہے، جو ایک مومن کو اس دنیا میں بھی بڑا اطمینان دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں روز قیامت اپنے رب کا دیدار کروں گی۔ کتنا مزہ آتا ہے نا اگر آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ میں قیامت والے دن جب آنکھ کھولوں گی، مجھے اٹھایا جائے گا، تو میرا رب مجھے اپنا جنت میں بھیج کے میرا رب مجھے اپنا دیدار دیں گے۔ اور اس وقت دیکھیں بہت ساری حدیث کا مفہوم ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ سب نواز دیں گے، سب کچھ نواز دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کچھ اور چاہیے، تو وہ کہیں گے نہیں، اور اب کیا چاہیے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب میں تمہیں وہ دوں گا کہ جو میرا خاص فضل و رحمت اور اللہ تعالیٰ اور جس کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں بنائے اور ان میں شامل کرے، آمین۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعام 162 میں کہ کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے یا سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ تو اس کا کنکلوژن کیا ہے کہ ہر عمل کو درست اور مقبول بنانے کے لیے اخلاص نیت بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک اور حدیث بھی ہے جو میں نے آپ کو ایک حدیث انما الاعمال، اسی کا دوسرا چنک ہے، اس کے آگے کا سیکنڈ پارٹ ہے جس میں آتا ہے کہ اگر کسی نے ہجرت جس نیت کے لیے، حالانکہ کتنا بڑا عمل ہے نا ہجرت کرنا، اب جب لوگوں نے ہجرت کی، دین کی خاطر کی، جنہوں نے دین کی خاطر کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ایک پروانہ دے دیا۔ تو اور بھی کہا کہ جو کوئی ہجرت کرے گا، اگر اس میں بھی نیت اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کی نہیں ہے نا، تو بس نیت جو ہوگی اسی کے مطابق اس کی وہ ہجرت گنی جائے گی۔ اگر کسی نے کسی سے شادی کرنے کی جب دیکھیں ہماری بھی یہاں پہ ہجرتیں ہیں نا، اگر آج کے دور میں اگر آپ میں ہمارے اس امیگریشن کو، جو آج کل ہم لوگ مائگریٹ کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں اس کے لیے اپنا دنیاوی مستقبل بنانے کے لیے، اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے اگر ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں، ہماری نیت، ہم ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے دوسرے ملک جا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں، جاتے وقت اگر ایک مسلمان یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گی، میں وہاں جا کر اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے اسلام کا پرچار بھی کروں گی، میں وہاں اسلام کی تعلیمات کو بھی پھیلاؤں گی، اور جو وہ کرنے جا رہی ہے یا جا رہا ہے وہ تو سو تو ہے ہی کہ وہ جا کے وہاں پہ کمائی بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ ہم یہ نیت رکھ لیتے ہیں کہ ہم یہ کام وہاں جا کر اپنے اسلام کا امیج بنائیں گے، ہم وہاں جا کر اپنے اسلام کی تبلیغ کریں گے، تو یہ دوہری نیت جو ہے آپ کے لیے اس ہجرت کو ایک عبادت کا درجہ دے سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ بات صرف لفظوں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نیت آپ کو پتہ ہے دل کا پکا ارادہ، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کی ہر بھید کو جانتا ہے کہ دل میں ہم نے کس طریقے سے سوچ کر کیا کہا۔ صرف لفظوں سے بول کر یہ نہیں کہنا میں نے کہ میں انگلینڈ جاؤں گی اور انگلینڈ جا کے میں مثال بن جاؤں گی، پھر مثال بننا بھی پڑتا ہے۔ پھر میں نے 5 وقت نوکری کے اندر وہ نہیں کرنا کہ میں اگر وہاں پہ پورے 7 ڈیز میں جاب کر رہی ہوں، لیکن اسی دوران میری ظہر، عصر، مغرب سب نکل رہی ہے، بلکہ میں نے اپنے عمل سے اپنی جو بریک ہے اس کو اس طرح بریک کر لیں کہ اپنے اس سے جس کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ 3 وقت میری نماز کے میری نوکری کے درمیان آئیں گے، میں ان 3 وقت میں 10 منٹس لے کر جا کر اپنی نماز ادا کر لوں گی۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ آپ کا عملی پرچار، یہ آپ کے اخلاق اور کردار سے پتہ چلا دوسرے کو کہ اسلام کس قدر اچھا ایک ڈسپلنڈ دین ہے۔ آپ اسلام
کو دوسروں تک پھر آپ اپنے اخلاق سے دوسروں کو بتائیں گے. اپنے پڑوسی وہ غیر مسلم ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، کبھی آپ اس کو مدد کر کے، کبھی کچھ اور کر کے آپ بتائیں گے کہ دین اسلام. وہاں پر جا کر میں نے دیکھا اپنے ان 15-16 سال میں کہ ہمارے ہی لوگ وہاں پر جا کر جھوٹی بیماریوں کے سرٹیفکیٹس بنا کر سوشل سیکیورٹی سے منتھلی انکم وصول کرتے ہیں اور بیٹھ کر عیاشیاں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ امیج ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ کیا یہ امیج ہمارے اسلام کو نقصان نہیں دیتا؟ کیا اس طریقے سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے؟ تو بات صرف نیت کی ہے کہ کس نیت سے ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پر. پھر آگے چلتے ہیں تو آگے بات آتی ہے عبادت کی. یہاں تک ہمارا نیت کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ عبادت جو ہے وہ کیا چیز ہے. اگر یہاں تک آپ لوگوں کو کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں مجھ سے. کسی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ نہیں ٹیچر، کوئی سوال نہیں، سارا سمجھ آ گیا. چلے السلام ٹھیک. علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. مقدس بات کیجیے. جی. آپ نے آگے بولا کہ جیسے ایک حدیث آپ نے بتائی کہ وہ انہوں نے جہاد کی نیت سے گئے اور یہ بولا کہ میں ساتھ میں شہرت بھی چاہتا ہوں اور آخرت کی کامیابی بھی چاہتا ہوں. اب ادھر جب ہم لوگوں نے اپنے جیسے کہیں پہ بھی جاتے ہیں رہنے کے لیے کچھ بھی، تو ہم بھی تو ساتھ میں یہ نیت کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ جا کے اسلام کے لیے بھی کام کرنا ہے. تو ہماری بھی اس میں ڈبل نیت نہیں ہو جائے گی کہ ہم ایک طرف سے اپنا کام بھی کر رہے ہیں، دنیاوی کام کے لیے جا رہے ہیں، لیکن نیت تو ہم نے کی، اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا. لیکن جیسے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آگے سے بولا، مطلب بار بار کہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اس میں ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم بھی تو ڈبل وہ نیت کر رہے ہیں نا اس میں. جہاد تھا. دیکھیں وہ جہاد تھا. جہاد فی سبیل اللہ، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر میدان جنگ میں جانا. اس میں اچھا. کوئی دوسری نیت اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. وہ عمل صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جانا چاہیے. اب آپ دیکھیں میری عبادات کی جہاں تک بات آتی ہے نا، عبادات کی، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا، اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو شامل کر ہی نہیں سکتے، یا پھر کسی اور دوسری نیت کو جمع کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، ہے نا، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہی ہیں، تو پھر آپ کی نماز کی تیاری سے لے کر اس کی ادائیگی تک ہر عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. آپ جس طریقے سے پڑھ رہی ہیں، جہاں پڑھ رہی ہیں، جتنی لمبی پڑھ رہی ہیں، جتنی چھوٹی پڑھ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن اگر وہاں پہ آپ کی نیت یا آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ نماز پڑھتے پڑھتے اگر میری کوئی رشتہ دار یا میری کوئی کزن یا کوئی بھی آ گیا تو میں نے اپنے سجدوں کو قصدن لمبا کر دیا، میں نے اپنے رکوع کو لمبا کر دیا، میں نے اپنے قیام کو لمبا کر دیا، یہ دکھانے کی خاطر کہ میری نمازیں تو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ شراکت ہو گئی نا. پڑھ تو میں ثواب کے لیے رہی تھی، لیکن اس میں شہرت کا ایلیمنٹ آ گیا کہ میں دوسرے کو یہ بھی دکھا دوں، اس کی نظر میں میری وقت ویلیو بڑھ جائے گی کہ یہ بندی کتنی اچھی نمازی ہے. تو عبادات کی جہاں تک بات آتی ہے نا بیٹے، تو اس میں اگر آپ یہ دو نیتیں اس میں ہو ہی نہیں سکتی. آپ جہاد کے لیے وہ جا رہے ہیں نا، جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں قول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے. اس کے اندر اگر آپ نے یہ نیت کر لی کہ مجھے شہرت ملے، تو پھر آپ شہرت کے لیے لڑ رہے ہو نا. ثواب تو آپ کا ثواب تو پیچھے کہیں رہ گیا.
نیت صرف یہ ہوگی کہ جی میں جی اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، اور اینڈ میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا فضل ہوگا کہ وہ آپ کو ثواب کے ساتھ ساتھ شہرت بھی عطا کر دے۔ یہ بے اللہ شک، تعالیٰ کا ایکسٹرا فضل ہوتا ہے نا، جو انسان کو، کسی بھی مومن کو ساتھ میں مل جاتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے جی۔ ایک تھینک یو کسی سو سے مچ پوچھا کہ جی، کسی سمجھ آ کسی گئی۔ بھی نیک عمل کی مقبولیت کا کیسے پتا چلے کہ وہ وہ مقبول ہو گیا یا کیا؟ تو اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ تمہیں ایک اور نیکی کا مل جائے۔ تو دوسرے نے کہا کہ میں کچھ کرتا ہوں اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ شہرت بھی مل جاتی ہے، مجھے نیک نامی بھی مل جاتی ہے، مجھے لوگوں کی محبت اور یہ بھی مل جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ کیش ریٹرن ہے، وہ یہ انسٹنٹ ریوارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن اس کا آپ کی ذہن میں، آپ کی نیت میں اس کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ شہرت، ثواب ہونا چاہیے آپ کا ایم، شہرت نہیں۔ شہرت آپ کو اللہ کے فضل سے اگر خود بخود اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہ آپ کا امیڈیٹ انسٹنٹ ریوارڈ ہوگا جو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو دے دیں گے۔ لیکن آپ نے شروع میں ہی شہرت کو ٹارگٹ کر دیا، آپ نے شہرت کو لے کر بیٹھ کے کہ مجھے وہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے، تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا۔ دو کشتیوں کے سوار جو ہے وہ ڈوبا کرتے ہیں، کبھی نہ مجھے وہ بھی چاہیے اور مجھے وہ بھی چاہیے نہیں ہوتا۔ جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، سمجھ آ گئی مجھے، ٹھیک جزاک ہے، اللہ۔ جزاک اللہ ہے بھیا کی۔ چلیں جی، آگے تھوڑا سا عبادت کو دیکھ لیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں آیت نمبر 56 میں کہ اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے نا۔ روزہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حج کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ عبادت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے۔ یہ ایک آلہ کار ہے، یہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل کے طلبگار بھی اسی ایک ٹول کے ذریعے ہم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو ہمیں یہاں پر پڑھنے کے لیے بھیجا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے بھیجا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ فیملی بنانے کے لیے بھیجا، اور نہ ہی کسی اور چیز کے لیے، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا۔ قابلیت، تعلیم، خاندان، یہ سب کچھ، یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے نوازتا چلا جاتا ہے اور نوازے گا۔ اس میں ہمارا ذاتی کمال اور ذاتی ہماری وہ کسی قسم کی ایفرٹ جو ہے وہ نہیں لگتی ہے، لیکن دیٹ از سم تھنگ اسائڈ پوائنٹ، ایک چھوٹا سا سمجھ لیں اس کا حصہ ہوتا ہے ہماری ایفرٹ۔ میجر کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی تقسیم میں ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے۔ لیکن عبادت ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان ہمیں یہ اختیار دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ پیدائش تمہاری کا مقصد عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ پانچوں وقت اللہ تعالیٰ ہمیں باندھ کر جائے نماز پر لا کر نہیں کھڑا کرتے کہ تم یہ عبادت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا اور پھر اختیار دیا، اور یہ اختیار ہی دراصل ایک جن اور انسان ہم دونوں کا امتحان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اینڈ میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اپنی عبادات میں یا ہمارا جو مقصد حیات ہے
اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے. لیکن انفارچونیٹلی آج ہم اپنے ہر سیکنڈری مقصد کو اوپر رکھتے ہوئے اپنے پرائمری مقصد سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج ہم لوگ ایجوکیشن کے نام پہ، ایجوکیشن اسکولس کی ٹائمنگ کے نام سے اپنی عبادات کو کمپرومائز تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے بزنس کو، اپنے ایجوکیشن کو، اپنی شاپنگ کو اور کسی بھی چیز کو کمپرومائز نہیں کرتے، اور اس میں ہم سب شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، لیکن یہ فیکٹ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہی مقصد دے کر تمام رسولوں کو بھی بھیجا. تمام پیغمبروں نے یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ہے نا. سورہ مومنین میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان میں سے بھی انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، پھر تم کیوں نہیں ڈرتے. اگر اللہ کا تقوی ہے تو اس کا عملی اظہار ہماری عبادات اور ہمارے معاملات سے ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اپنے دل کے حال کو بیان کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا عملی اظہار بھی کرنا پڑے گا، اور کرنا پڑتا ہے. اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، ہے نا، امی سے محبت کرتے ہیں، ابو سے محبت کرتے ہیں، ہسبینڈ سے محبت کرتے ہیں یا بچوں سے، تو کیا ہوتا ہے؟ ٹائم ٹو ٹائم ہم ان کو بول رہے ہوتے ہیں آئی لو یو. کبھی ہم ان کو اب ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو کسیاں کر رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی بچے بھی اپنے ماں باپ کو محبت میں کس کر رہے ہوتے ہیں، گلے لگا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر. جی کیا ہے؟ اندر ایک جذبہ ہے، اس کا عملی اظہار ہے. تو تمام پیغمبر بھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ہر پیغمبر نے یہی کہا کہ عبادت کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن پاک میں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو صرف کھانے پینے، کھیلنے کودنے یا صرف خوشیاں یا غمیاں منانے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بنایا ہے، اگر دنیا میں بھیجا ہے، تو صرف اور صرف اس چیز کے لیے کہ ہم عبادت کریں. دیکھیں سورہ ملک میں اس میں سورہ ملک کہہ رہی ہوں، سورۃ بینہ میں بھی آتا ہے نا، وما وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ تم حکم دیے گئے ہو یہی کہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اور یہ حکم بھی ہے، یہ مقصد حیات بھی ہے، لہٰذا اس کو بہت زیادہ سیریس لینا ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عبادت، اور ایک طرف ہمارا آ جاتا ہے رزق. رزق اور عبادت کو اگر آپ آمنے سامنے ایک دوسرے کے اپوزٹ رکھیں نا، تو عبادت کرنا جو ہے وہ ایک قسم کا رزق کمانا ہی ہے، کیونکہ یہ وہ رزق ہے جو آخرت میں ہمیں کام آنے والا ہے. دونوں ہی امپورٹنٹ ہے. رزق اگر یہاں پر دیکھا جائے تو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور اگر عبادت کو دیکھا جائے تو وہ آخرت کی بقا کے لیے ضروری ہے. تو رزق اور عبادت، اگر ان دونوں میں سے کسی چیز کو پرائورٹائز کرنا ہو تو قیامت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے عبادت زیادہ اہم ہے، کیونکہ سب سے پہلا حساب عبادات میں اگر کسی چیز کا ہوگا تو وہ نماز کا ہوگا. سب سے پہلے چیز عبادات
میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مرے تو کتنی جائیداد چھوڑ کر آئے، کتنی پراپرٹیز تھیں، کتنا بینک بیلنس تھا، کتنے گھر بنا لیے تم نے. کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. نہ ہی ہم عورتوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ کتنی دفعہ گھر کو سنوارا، کتنی دفعہ ڈسٹنگ کی، کتنی دفعہ کھانے بنائے، کتنا ٹائم کچن میں گزارا. یہ سب امپورٹنٹ ہے، پر اگر یہ آپ کی عبادات کی کاسٹ پر ہے تو پھر آپ خسارے میں ہیں. کیونکہ دیکھیں، آپ لوگوں میں سے شاید بہت سارے لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہو کہ کام کرتے وقت، اگر کام کے دوران اگر آپ 5 یا 10 منٹ نکال کر اگر آپ نماز پہلے ادا کر آتے ہیں اور پھر واپس آ کر اگر آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے ٹائم میں، آپ کے انرجی میں، آپ کے کام میں اتنی اچھی برکت دے دیتے ہیں کہ آپ کا کام بھی جلدی سے نپٹ جاتا ہے اور آپ کی عبادت بھی ہو جاتی ہے. لیکن کانٹرری اگر آن دا ادر سائڈ آپ دیکھیں تو اگر آپ نے کام کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے اور نماز کا ٹائم نکال دیا، تو وہ سارا ٹائم ایون شام تک بھی آپ وہ کچن سے نکل ہی نہیں پاتے. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا اس کے اندر کھپا دیتے ہیں کہ آپ پھر وہاں سے آپ کا نکلنا ہی محال ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کو مینج کرنا، ہر چیز کو اس کا حق دینا، اور خاص طور پر عبادات کو اللہ کا حق دینا ہے، اس کے ٹائم پر اور اس کی ہستی کے مطابق، ہر کام سے، ہر چیز سے پہلے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ عبادت کے معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، عبادت ہے کیا؟ عبادت کا جو لغوی معنی ہے نا، لغت میں ڈکشنری میں اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے عاجزی یا خضوع. یعنی کہ خضوع ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے عاجزی ہوتی ہے نا کہ آپ کے باڈی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ہمبل ہو. آپ باڈی سے سر جھکا کے، کندھے جھکا کے، نظریں نیچی کر کے کسی کا. خضوع ہوتا ہے کہ جس میں باڈی کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی اندر سے جھکا ہوا ہوتا ہے کسی کے آگے. اور وہ کسی مطلب کہ ظاہر ہے عبادت آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے آگے. ٹھیک ہے، تو اصطلاحی معنی، یہ ایک اسکالر ہیں، مجھے فی الحال ان اسکالر کا نام نہیں آتا، لیکن انہوں نے بہت ہی ایک فکرے کے اندر عبادت کا انہوں نے اس کو کیا. وہ کہتے ہیں ہیا اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ. یعنی کہ ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی افعال ہوں یا پھر اقوال ہوں. یعنی کہ آپ کے کام بھی، آپ کے معاملات بھی، آپ کی باتیں بھی، چاہے وہ ظاہر میں ہے اور چاہے وہ اندرونی پوشیدہ ہے. بہت سے اعمال پوشیدہ ہوتے ہیں نا، جیسے تقویٰ ہے، دل کے اندر ہے، کسی کو کیا پتا آپ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے ہیں اور کتنا نہیں ڈرتے، لیکن یہ آپ کا باطنی فعل ہے. اس کے علاوہ اگر آپ رحم دل ہیں، اگر آپ خوف آ رہا ہے آپ کو، اگر آپ کا کیا کہنا چاہیے، ایماندار ہے نا، تو دل کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو دل کے اندر باطنی ہے، یہ بھی اگر آپ نے ان میں سے کوئی چیز کی اور اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، تو یہ آپ کی عبادت شمار ہوگی. ٹھیک ہے، تو عبادت کا اطلاق دل، زبان اور جوارے ہوتے ہیں، یہ ہمارے تمام اعضاء، باڈی پارٹس سے صادر ہونے والا، یعنی سے عمل میں آنے والے تمام پسندیدہ اور محبوب اعمال پر ہوتا ہے. یعنی عبادت جو ہے وہ ہمارے تمام دل کے اعمال پسندیدہ، اور پسندیدہ کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. زبان کے اعمال اور بدن کے، ہمارے اعضاء کے تمام اعمال، اس سے صادر ہونے والے تمام جو ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ عبادت کہیں گے.
ٹھیک ہے، اس میں زبان کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، ہاتھ یا پاؤں سے کیے ہوئے کئی کام بھی ہو سکتے ہیں، آنکھوں سے کچھ دیکھا یا دیکھ کر کرنا، جیسے اس وقت آپ لوگ آنکھوں سے اسکرین کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی کو راضی کرنے والی چیزوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ کی آنکھوں کی عبادت ہو گئی، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اگر یہ آپ کے عمل میں اتر آئی۔ ٹھیک ہے، کانوں کی عبادت، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں جو کچھ میں بول رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو میں باتیں، اللہ تعالیٰ کے اس کے بارے میں، نماز کے بارے میں جو جاننے کے لیے ہم لوگ ایک کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کانوں کی عبادت بھی ہو گئی، اینڈ سو آن، اور باقی سب کچھ۔ کان اور ہاتھ اس وقت آپ لوگوں میں سے کوئی آپ نے موبائل کے بٹنز میں سے والیوم کا بٹن اپ کر رہا ہے تاکہ مجھے کلیئرلی سنائی دے، تو یہ ہاتھ کی عبادت ہو گئی، ہے نا؟ کوئی اٹھ کر شور میں سے اٹھ کر تنہائی میں آیا اکیلے کمرے میں بیٹھ کر سننے کے لیے تاکہ یکسوئی سے میں سمجھ کر ان چیزوں کو اپنے عمل میں لے آؤں، تو یہ میرے پیروں کی عبادت بھی ہو گئی، ہے نا؟ تو یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عبادت میں شمار ہوں گی۔ اب عبادت کا اطلاق جو ہے وہ دو چیزوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دو چیزیں کیا؟ ایک کو کہیں گے تعبد، ٹھیک ہے، اور ایک ہے متعبد بہ۔ تعبد کیا ہے؟ وہ عمل جو اللہ کی محبت اور عظمت کے احساس کے ساتھ کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کا حکم ماننا یا پھر پوری عاجزی کے ساتھ اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، یعنی کہ اوامر کو بھی دیکھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو بجا لے کر بھی آنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، نواہی جو ہیں، ان سے بچنا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ عبادت میں شمار ہوں گی، اس کو کیا ہم لیں گے؟ تعبد۔ یہ عمل ہمارا کیا کہلائے گا؟ تعبد۔ دو چیزوں کو مل کے بنتی ہے نا عبادت۔ اور ایک ہوتا ہے متعبد بہ، وہ کیا ہے؟ یہ وہ طریقہ کار ہے، یعنی کہ جس کے مراد ہمارے تمام اقوال اور ہماری ظاہری اور باطنی تمام اعمال میں سے ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ تمام طریقے، وہ تمام وسائل یا وہ تمام آلہ کار جس کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ جیسے ہم تسبیح کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تسبیح ہماری متعبد بہ۔ اب میں چاہتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کروں، اب اس کے لیے یہ میری ہو گئی عبادت کا پہلا سٹیپ کہ میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس راضی کرنے کے لیے میں کیا طریقہ کار اختیار کروں؟ اب میرے سامنے بہت ساری آپشنز بھی ہوں گی، بہت ساری چیزیں بھی ہیں، تو میں کیا کرتی ہوں؟ میں کہتی ہوں اچھا ابھی میں بیٹھ کر تسبیحات کر لیتی ہوں۔ تو یہ جو تسبیح ہے نا، یہ ایک طریقہ کار ہے جو متعبد بہ ہے۔ اب تسبیح کرنے کے لیے اگین میں کوئی وسائل اختیار کروں گی، کوئی آلہ کار استعمال کروں گی تاکہ میں تسبیح کو کر سکوں۔ اب اس آلہ کار میں میرے پاس دو تین آپشنز پھر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کروں گی تو میں زبان سے، وہ بھی آلہ کار میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہاں میں انگلیوں کا استعمال کروں گی کاؤنٹنگ کے لیے، وہ بھی آلہ کار میں آ گیا، یا پھر میں تسبیح کا استعمال کروں گی، ڈیجیٹل کاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسری دانوں والی تسبیح بھی ہو سکتی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی متعبد بہ ہو گیا۔ پھر اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ میں کسی کی، اللہ کی خاطر میں کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہتی ہوں، اس کے پیچھے میرا مقصد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس چیز کے لیے کیا ہوگا کہ میں گاڑی نکالوں گی، پہلے میں نے ارادہ کیا، میں نے گاڑی نکالی، میں گاڑی پر بیٹھ کے سفر کر کے ان کے گھر تک گئی، اب یہ گاڑی بھی میری متعبد بہ ہو گئی
اور وہاں میرا چل کے جانا اور جا کر بیٹھ کر ان سے جو میں نے ان سے پوچھا، ان کے حال احوال کیا، اگر ان کی کوئی مدد ان کو چاہیے تھی وہ کی، یہ سب کچھ متعبد بے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دعا اور ذکر یہ بھی طریقہ کار میں، محبت اور خوف یہ دل سے تعلق رکھتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ دل کے اندر میری جو فیلنگ آئے گی وہ ہوگی، اور اس کے ذریعے اگر میں کوئی چیز چھوڑتی ہوں، میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو جھوٹ چھوڑنے کا عمل جو ہے میں نے ارادہ کر کے میں نے ایفرٹ لگائے، وہ میرا متعبد بے ہو گیا۔ میری عبادت کیا تھی؟ میں نے خوف کے تحت یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، میں نے اب یہ والی عبادت جو ہے وہ کرنے کا سوچا، دلی عبادت، اور اسی چیز کے تحت میں نے کیا کیا؟ میں نے ارادہ کیا، میں نے اپنے دل پر جبر کیا، اور میں نے پریکٹس کر کر کے اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ وہ پریکٹس، ہر موقع پہ اپنے آپ کو روکنا، اپنے دل پر جبر کیا، اپنے آپ کو سچ کی طرف لے کر آئی، وہ سب متعبد بے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ پھر اب عبادت کے بھی کچھ اراکین ہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں، تو آئی تھنک کہ ہم لوگ اس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں، یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم کل کنٹینیو کریں گے کہ عبادت، آگے مزید عبادت کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم نماز کے معنی اور قرآن پاک میں کس کس طریقے سے نماز کا ذکر ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کل انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ اگر یہاں تک اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی چیز جو آپ کے دل پر لگی ہو، جس نے آپ کو متاثر کیا ہو، یا اپنی زندگی سے کوئی آپ کا ایکسپیرینس، کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہو عبادت کے حوالے سے یا نماز کے حوالے سے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس اس وقت 6 منٹ باقی ہیں، یہ 4 منٹ سوری، یہ آپ لوگوں کے ہیں، آپ بات کیجئے۔ ہاں جی، کوئی بات نہیں ہے، یا تو آپ لوگ مجھے سن ہی نہیں رہے، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، یا پھر یہ کہ سب کچھ سمجھ آ گئی اور آپ بالکل گمسم ہو گئے ہیں۔ تینوں آپشن میں سے کون سی آپشن ہے جس پہ میں درست ہوں؟ نہیں آپا، سب کچھ اچھے سے سمجھ آئی ہے اور انشاءاللہ اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں گے، پوری کوشش ہے۔ اور سب سے بیسک چیز یہ کہ ہم، جتنا مجھے لگتا ہے آج، کہ ہم جب نماز کا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نیت بہت بے دہانی سے کر دیتے ہیں، کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا بولا اور کیا کچھ کیا آگے سے۔ تو اتنا تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے آگے سے نماز میں یہ لفظ پڑھنے ہیں یا سب کچھ، لیکن ہم نیت کو اس طرح سے نہیں لیتے۔ لیکن انشاءاللہ آج کی کلاس کے بعد یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ نیت کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے ان سب میں، مطلب جی سب سے پہلی بالکل، چیز تو اس کو سب سے پہلے ہم نے اچھے سے اور پورے دل سے اس کو سمجھ کے اور پھر ادا کرنا ہے۔ بے شک، کیونکہ سٹارٹ ہی نیت سے ہوتا ہے نا، وضو بھی کرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آپ ارادہ شروع کرتے ہیں نا کہ میں نے اب نماز پڑھنی ہے، تو یہیں سے پروسیس سٹارٹ ہو گیا۔ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ کس کے لیے پڑھنی ہے؟ یہ کس کی ہے؟ میرے کس کام آئے گی؟ اس سے میں کیا، مجھے کیا ملے گا؟ کیا کیا ملنا چاہیے؟ میری نیت کیا ہے؟ میں اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایون وضو کے پروسیس سے بھی پہلے نیت آتی ہے۔ نیت تو قدم قدم پہ ہے، جب آپ وضو کرنے لگتے ہیں نیت آتی ہے، اور نیت یہ نہیں ہے کہ آپ منہ سے بول رہے ہو میں نے نیت کی، اس کام کی، فلاں فلاں، یہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح، اللہ اکبر، یہ وہ نیت نہیں ہے، یہ مسنون نیت نہیں ہے، نیت دل کا ارادہ ہے۔ آپ کے دل میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ عبادت کس کے لیے کر رہے ہو، کون سی کر رہے ہو، کس وقت کی کر رہے ہو، اور کتنی رکعت کر رہے ہو، دس از اٹ، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ بالکل تعالی ہم یہی لوگوں بات نے ہے۔ کوشش کرنی ہے اپنی نمازیں شعوری نمازیں بنانی ہے، ایک ریموٹ قسم کی نمازوں سے نکل کر، سمیت میرے، ٹو بی ویری آنیسٹ،
میں اس کورس کو کرانے میں اس لیے بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی لائف میں جسٹ آٹومیٹک اس کے اوپر موڈ پہ آ جاتی ہیں. تو جب آپ دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک استاد بتانے سے پہلے اس وقت خود سوچتا ہے، اور بتاتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ کیا میں خود بھی یہ کر رہی ہوں، یا مجھے پہلے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ ایک عالم جو عالم ہے نا، مطلب کہ ایک خود عمل کر کے بتانے والا بندہ جو ہے نا، اس کی بات میں اثر ہوتا ہے، اس کی بات ہی دوسروں پر اثر بھی کرتی ہے، اور اس کی بات پر دوسرے عمل بھی کرتے ہیں. لہٰذا میرے لیے یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہوگی کہ میں جب آپ کو ساتھ ساتھ پڑھاؤں گی، ساتھ ساتھ کروں گی، تو وہ چیزیں میری روح تک اتریں، میرے بھی اسی طرح اس نیت اسی خلاص کے ساتھ میری بھی اندر آئیں، تاکہ جب یہ آپ تک پہنچیں تو آپ لوگ بھی اس کو اسی طرح فیل کر سکیں. ہم جیسے میں نے کہا تھا نا سورہ ملک کا، کہ میں آپ کے ساتھ مل کے یہ کورس کروں گی، تو آپ یقین جانیے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہی مل کر اس کو حفظ کیا تھا، اور الحمدللہ آج کے دن تک، اب میں تب سے لے کر اب تک، میں ہر رات چاہے کتنی بھی تھکاوٹ ہے کچھ بھی ہے، میں اس کو لیٹی لیٹی زبانی رات کو پڑھ کے اب سوتی ہوں. اور اللہ کا بہت احسان ہے، ورنہ بہت دفعہ اس سے پہلے یہ سستی آ جاتی تھی کہ اب سو رہی ہوں تو اب کھولوں، تو اب کروں، تو اب پڑھوں، تو اتنا. لیکن ابھی اب یہ ہوتا ہے کہ زبانی آتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر کے بھی پڑھ لو اور سو جاؤ. تو بہت ساری چیزیں مطلب آسان ہو جاتی ہیں جب آپ مل کر کرتے ہیں نا، اور مل کر چلتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے عمل میں بھی آئیں گی، ہمارے لیے آسان بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے نا، تو پھر تو لطف ہی کچھ اور ہے. جب ہمیں معنی پتہ چل جائیں گے، جب ہم بدل بدل کر تسبیحات کریں گے انشاءاللہ، بدل بدل کر قرات کریں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کرے گا نماز کے دوران کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، آپ کا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، ہم سب کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ روح ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو بالکل ویسا ہی بنا دے جیسی اللہ تعالیٰ کو نماز پسند ہے. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت روز قیامت محشر کے میدان میں بھی اور جنت میں بھی نصیب فرمائے. اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم ان کے طریقوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. اگر کہیں آپ کو کہیں کچھ مشکل لگے تو کائنڈلی مجھ سے ضرور ڈسکس کیا کیجئے، چاہے پرائیویٹ میسج میں کیا کریں، چاہے دوران کلاس کیا کریں، لیکن کیا کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں میں بھی ایک انسان ہوں، میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو میں بہت آسان سمجھ رہی ہوں، یا میں سمجھ رہی ہوں کہ اس سے زیادہ یہ بہترین طریقہ ہے کسی چیز کو ڈیلیور کرنے کا یا سمجھانے کا یا بتانے کا، آپ میں سے کسی کے ذہن میں وہ اس سے بھی بہتر طریقے سے آ رہی ہو. تو اگر آپ میرے ساتھ اس چیز کو ڈسکس یا شیئر کریں گے تو یہ ٹو وے پروسیس ہو جائے گا، سیکھنے کا بھی اور امپروومنٹ کا بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.